السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ میں امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ پورے پاکستان کی اللہ رب العزت خیر رکھے، عافیت رکھے، اور تمام اسلاف زدگان جو اس مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کو اس مصیبت اور پریشانی سے نجات دلائے۔ تو دوستو، آج میں آپ حضرات کے ساتھ 2-3 بڑی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آج ذکر کریں گے شہباز شریف صاحب کی ایک آڈیو کسی آفیسر کے ساتھ جو ریلیز ہوئی ہے وزیر اعظم بننے کے بعد، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہتے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کا جو خطاب ہوا ہے اقوام متحدہ کے اندر، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ مسائل اور مصیبتوں کے اندر پاکستانی مبتلا ہیں، پاکستانی قوم وہ انتہائی برے حالات کے اندر مبتلا ہیں، اور ہماری جو اشرافیہ ہے وہ ہمیشہ کی طرح اس اشرافیہ کے اندر کوئی کسی قسم کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں لوگ اس میں شامل ہیں اور فلاں نہیں شامل ہیں۔ سب کے چہروں سے عمران خان صاحب نے ایسا پردہ ہٹایا ہے کہ اب سالوں لگیں گے سب کو اپنے چہروں کے اوپر لیپا پوتی کرنے کے اندر۔ پہلے وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ جناب یہ سیاستدانوں کی غلطی ہیں، سیاستدان ایسے کرتے ہیں۔ اب وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ اتنی بڑی غلطی کر دی ہے، اتنا بڑا جو گند کا ٹوکرا ہے، سب نے مل کے اپنے جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ ان کو ہو رہا ہے جو ہمیشہ ہر مصیبت سے آرام سے نکل جایا کرتے تھے اور ٹولے کو لائے ہیں۔ اور یہ اتنا کرپٹ ٹولہ ہے، انہیں ملک کے ساتھ کتنا کھلواڑ یہ کر رہے ہیں اور دن دہاڑے کر رہے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ $5,000 پر ڈے کا ہوٹل ہے جہاں یہ کرپٹ ٹولہ مقیم ہے جا کے لندن امریکہ کے اندر۔ $5,000 کمرہ ہے، اور سویٹ کی جو قیمت ہے وہ 10,000 سے اوپر سٹارٹ ہوتی ہے جن کے اندر یہ رہ رہے ہیں۔ تو ایک وزیر اعظم صاحب چلیں اقوام متحدہ میں خطاب کرنا ضروری تھا تو وہ اکیلے چلے جاتے، یا وہ اب بلاول بھٹو صاحب ایک ہفتہ پہلے سے گئے ہوئے ہیں اور ایک ہفتے کے بعد آئیں گے، اور پھر جو وہ قطر کے اندر جو طیارہ تھا پراسرار ملاقاتیں تھیں، اب تو اس کی بھی تصدیق ہو گئی ہے۔ بھئی آپ نے اسرائیل کے ساتھ آپ نے بنانے ہیں تعلقات تو بنائیں، لیکن کھل کے بنائیں نا، سامنے آ کے بنائیں، قوم کو بتائیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ہمارا اسرائیل کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پھر قوم اس کے اوپر اپنی رائے دے، اپنا فیصلہ دے۔ جمہوریت ہے نا، ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ نہ اس ٹولے نے کبھی قوم کو کسی قابل سمجھا، نہ یہ قوم کی رائے ماننے کو کبھی تیار ہوئے۔ یہ جو ووٹ کرتے ہیں نا، کیوں نہیں EVM مشینیں آنے دیتے؟ اسی لیے نہیں آنے دیتے کہ یہ جھوٹ بھی پکڑا جائے گا کہ عوام کن کو۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کی جو ٹیپ آئی ہے، وہ آپ سنیں وہ ٹیپ ذرا۔ 3-4 مہینے بعد ڈالنے کا فلیک آئے گا سر، چلیں اس کو پھر ان کو آن بورڈ لے کے، اس کی بیوی کا ویسے بھی سرجری ہوئی ہوئی ہے تو میں کو تھوڑا سا ریسٹ کر کے دوں۔ ایک کام سر، کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، بہت فلیک آئے گا۔ کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل، یہ کوئی وہ مجھے دیا کیا ان کا کیس دیا، آپ اس کو دیکھ لیں گے۔ میری بات سنیں نا، اس کا طریقہ ہے، مجھے رات بات کی تھی، he's her son-in-law and very dear to her and rightly so، کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ مل لیں کہ جی یہ ایشوز ہیں، یہ میں کہتا دو کام ہونے بتایا سر۔ ایک ان کا گریڈ اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ، وہی ہے نا، ایسا ہی ہے سر۔ ہاں، تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے۔ سر ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ECC میں، پھر آئے گا کیبنٹ میں۔ اب پرائم منسٹر کی عزیز فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ فیملی کا انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر، آپٹکس نہیں، یہ بالکل گلے پڑ جائے گی یہ بات۔ بالکل میں مانتا ہوں، تو اس کو آپ پہلے بتا دیں، پھر میں اسے خود بات کر لوں گا بڑے اچھے طریقے سے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ دوسرا جو کام ہے نا سر ان کا میپکو والا، جو گریڈ اسٹیشن کی انہوں نے اتحاد پارک بنایا رنگار خان میں، وہ ہم کرا رہے ہیں۔ اچھا، 2 کام انہوں نے بتایا تھے۔ پہلا تو میں نے کہا جی میں ابھی لگ جاتا ہوں۔ اتحاد پارک کیا ہے؟
کوئی وہاں ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہوں گے اچھا۔ سر، تو ہاؤسنگ سوسائٹی پہ اپنا گیٹ اسٹیشن بنانا وہ ایک پڑتا ہے. نیشنل وے میں ہو جائے بس. وہ تو ہو جائے گا سر، وہ تو روز لوگ کراتے ہیں، کوئی ایشو نہیں. لیکن یہ جو ہے نا سر انڈیا سے مشنری لانے وہ والا، بڑا فلیک آئے گا. جی جی، I agree. اور پھر میں رات ہوتا نا رات سر چپکے سے آ جاتی، ای سی سی میں لے جانا، وہاں ڈسکس ہونا ہے اس نام سے، پھر کیبنٹ میں ڈسکس ہونا. اس کو آپ بات کریں، پھر میں جب لندن ٹرکی جاؤں گا میں خود بلا کے سمجھا دوں گا. میری رائے تو یہ ہے سر کہ مناسب وقت پہ ہم ڈار صاحب کی ڈیوٹی لگائیں، وہ کر لیتے ہیں سر. وہ بڑے میاں صاحب سے گاڑی بھی انہوں نے ریویو کرا لی تھی، وہ پھر نہیں گئی سر. ٹھیک ہے، پھر اس طرح کر لیں. جی سر. اس طرح کر لیں، ٹھیک. باقی سر نئی بات ہے سر، یہ عامر الیاس رانا بھی کل ہمیں فواد صاحب بھی ملے تھے. یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں سر کہ بہت تسلی کر لیں، یہ مقبول باقر میں آپ وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے کی تھی جاوید. اب اس کے اوپر بندہ کیا کہے؟ مطلب یار کوئی شرم ہے ان لوگوں کے اندر، کوئی حیا ہے؟ اور پھر یہ لوگوں کی ٹیپیں جو نکالتے تھے ان کی اپنی بھی ٹیپیں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو سوچنا چاہیے ان لوگوں کو اور ان کو لانے والوں کو. ایسے گھٹیا اور غلیظ ترین لوگوں کو آپ ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان کو تسلیم کر لیں، قوم ان کو تسلیم کر لے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. سیلاب زدگان کے لیے 121 سے زیادہ فلائٹیں پاکستان میں لینڈ کر چکی ہیں، اور سیلاب زدگان ابھی تک ٹینٹوں کے بغیر، خیموں کے بغیر بیٹھے ہیں. یہ اتنا بڑا انسانی المیہ اور اتنا بڑا انسانی بحران جنم لے رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پرواہ ہے کس چیز کی؟ کہ جی مریم نواز صاحب کے جو داماد ہیں رحیم یار خان میں، ان کی جو مل ہے نا، ان کی جو وہاں مل ہے، اس کے جو پرزہ جات ہیں یا اس کی جو مشینری ہے وہ انڈیا سے آنی چاہیے. مطلب جو بات ہر بندہ کرتا ہے کہ ان کے انڈیا کے ساتھ یہ تعلقات چاہتے ہیں، ان کا انڈیا کے ساتھ کاروبار ہے، ان کا انڈیا کے ساتھ کاروبار ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ اب باقی وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے لیے بھی جناب جی مریم، باقی ملک جائے جہنم میں، بھاڑ میں، مریم نواز صاحبہ کے جو داماد ہیں ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی پاس ہونی چاہیے، اور ان کے لیے انڈیا سے جو وہ انڈیا کے ساتھ مل کے کاروبار کر رہے ہیں داماد صاحب، اصل میں کاروبار تو ہے شریف خاندان کا، جو آگے اس بیچارے کو وراثت. اس طرح کی ہزاروں ٹیپیں ہیں، لیکن ہماری جوڈیشری اس کے اوپر جوں تک نہیں ریکھتی. کتنے نیب کے ریفرنس ہیں جو واپس روز ہو رہے ہیں اور کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب جو 3 سال سے اشتہاری تھے، اب ان کو عدالت کہہ رہی ہے کہ جی آنے دیں، انہیں گرفتار نہ کیا جائے. کیوں؟ تمہارے باپ کا راج ہے، تمہارے باپ کا ملک ہے یہ. کیا بنانا کیا چاہتے ہو اس ملک کو؟ کیوں اس ملک کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہو کہ لوگ گھروں سے باہر نکلیں اور قانون اپنے ہاتھ کے اندر لیں؟ چیف جسٹس صاحب، یہ آپ کا عدالتی نظام ہے؟ 3 سال سے اشتہاری ملک میں واپس آئے گا وزیر خزانہ بن کے. آپ لوگوں کو کوئی شرم حیا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اوپر کیسز ہیں، وہ جیل میں جائے. ضمانت جیل میں جانے کے بعد ہونی چاہیے تھی کہ 3 سال کا اشتہاری ہے، کچھ تو اس کو سزا ملنی چاہیے نا اشتہاری رہنے کی. مزے سے آئے اور آ کر ملک کا وزیر خزانہ یا وزیر اعظم بن کے بیٹھ جائے. اور یہ جو ہمارے حاجی صاحبان ہیں جو کہتے ہیں جی ہم ملک کے محافظ ہیں، آپ لوگ اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہو، یہ چور لٹیرے آپ نے لا کے ہمارے سروں پہ مسلط کر دی ہیں، اور آپ کہتے ہو جی ہم انہیں تسلیم کر لیں، ہم انہیں مان لیں. یہ قوم، یہ نوجوان، یہ یوتھ یہ نہیں مانیں گی. آپ جو مرضی کر لیں. اور عمران خان صاحب اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں وہ کال نہیں دے رہے؟ عمران خان صاحب کیا کریں؟ پھر یہ ہے کہ ایک دن تو یہ ہونا ہے اور یہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے. تو یہ ٹیپیں آپ کے سامنے ہیں. پھس پھسا سا وہ اقوام متحدہ کے اندر وزیر اعظم کا خطاب آپ نے سنا ہوگا. مطلب یہ کہاں سے وزیر اعظم پاکستان لگ رہا تھا یار؟ فائل پوری پکڑی ہوئی ہے، عورت کو بند بنا دیا ہے، اس کو مسٹر کہا ہے اس کو. پھر قرآن کی جو آیت پڑھ رہا ہے، قرآن کی آیت نہیں پڑھی جا رہی. اب وہ سارے ملا، وہ فرانس کا سفیر نکالو، فضل الرحمان صاحب بھی اس وقت تو بڑے جو یہ حرام خور ملا تھے، بڑے روڈوں پہ تھے، اور وہ جو فسادی تھے وہ بھی روڈوں پہ تھے. جی سفیر کو نکالو، حالانکہ سفیر تھا بھی نہیں ان کا اس وقت، لیکن اس کے باوجود مطلب یہ خان صاحب کی حکومت نہ چل سکے، اس کے لیے یہ سارا بندوبست تھا. فسادی اور یہ حرام خور ملا. اب ٹرانسجنڈر ایکٹ آیا ہے، اس کے اوپر نہ تو حرام خوروں کا یہ بیان ہے، حرام خور جو ملا ہیں
جو منافق ملا ہیں ان کا کوئی اس کے اوپر بیان نہیں ہے، کوئی موقف نہیں ہے. یا تو کہو کہ یہ جائز ہے، بالکل درست ہے، یا کہو کہ یہ ناجائز ہے، اسلام کے خلاف ہے. کوئی بات تو کرو نا. وہ بات ہی نہیں کر رہے. حرام خور ملا، اسے کہتے ہیں حرام خوری، اسے کہتے ہیں منافقت. کوئی بات ہی نہیں کر رہے. بھیا آپ علماء ہیں نا، اس کے اوپر اپنا موقف دو. نہیں دیں گے. کیوں؟ کہ اپنی حکومت ہے نا. نسیم اشرف صاحب جو تھے، پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر جو کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے، زرداری صاحب کے قریبی، وہ ان کا زرداری صاحب کے ساتھ تعلق ہے. اور بلاول بھٹو صاحب کی جو زیورخ کے اندر ملاقاتیں ہوئی تھی، انہی ملاقاتوں کی یہ ایک کڑی ہے کہ نسیم اشرف صاحب جو ہیں ایک وفد کے ساتھ، وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی آدمی سمجھ جاتے ہیں، وہ گئے ہیں اب وہاں. تو وہ جو طیارے والی سٹوری ہے اور وہ زیورخ کی جو ملاقاتیں ہیں، پھر وہ سچ ہیں. اسی لیے تو نسیم اشرف صاحب اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ جا کے وہاں ملاقاتیں کرتے رہے ہیں. یہ لوگ اپنا رہے ہیں. مطلب آپ ہر گھٹیا کام جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کر گزریں اور قوم اس کے اوپر خاموش رہے، قوم کچھ نہ بولے. 70 سالوں سے آپ قوم کو یہ پڑھاتے رہے ہیں کشمیر ہماری شاہراہ ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ شاہراہ ہم انڈیا کو دے دیں اور قوم کچھ نہ بولے. آپ کہتے رہے جی ہمارا سب سے بڑا دشمن انڈیا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی سب سے اچھا دوست ہمارا انڈیا ہے اور قوم کچھ نہ بولے. آپ کہتے ہیں کہ جی اسرائیل جب تک ہم نے تسلیم نہیں کریں گے، جب تک اسرائیل فلسطین کو ایک آزاد خود مختار ریاست تسلیم نہیں کرتا. اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا فلسطین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اسرائیل کے ساتھ ہم تعلقات چاہتے ہیں. آپ قوم کو الو سمجھتے ہیں. جوان آج کا بہت تیز ہے، اسے ساری سمجھ ہے، تو آپ یہ نہیں کر پائیں گے. آپ یہ سب کچھ کرنے میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ملک کا نقصان کریں گے، آپ اپنا نقصان کریں گے. آپ کا تو شاید نقصان نہ ہو، لیکن یہ جو اجارہ داری ہے یہ آپ کی ختم ہو جائے گی، تو آپ کا نقصان تو ہوگا نا. جو آنے والے لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو اپنا وقت پورے کر چکے ہیں. جو اس وقت جو ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے، ان کا تو سب کا وقت، چاہے یہ ایلیٹ سیاستدانوں کی ہے، چاہے یہ ایلیٹ ججز کی ہے، چاہے یہ ایلیٹ ہماری بیوروکریسی کی ہے، یا چاہے یہ ایلیٹ ہماری جو ہے آرمی کی ہے. یہ اپنا وقت پورا کر چکے ہیں. انہوں نے اچھا خاصا کما لیا ہے، اچھا خاصا بنا لیا ہے. وہ 6000 سی سی والی جو گاڑیاں ہیں ڈیوٹی فری امپورٹ کرنے کی افسران کو اجازت دی جا رہی ہے. مطلب آپ یار قوم کو کیا سمجھتے ہو؟ ایک آدمی اپنی ضرورت کے لیے ٹیلی فون نہیں لا سکتا اور آپ 6000 سی سی کی گاڑیاں منگوانا چاہتے ہو اور کہتے ہو قوم چپ کر کے تماشا دیکھتی رہے. آپ یہ برداشت کریں کہ میں ایک عام آدمی ایک فون لاؤں، اس کے اوپر مجھے مطلب 1 لاکھ کا فون ہے تو مجھے 50,000 اس کے اوپر ڈیوٹی دینی پڑے یا ٹیکس دینا پڑے، اور آپ 6000 سی سی کی گاڑی لے لیں اور آپ کو کوئی ٹیکس نہ دینا پڑے. کیوں بھائی؟ کس لیے؟ تو کچھ سوچیں آپ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. خرا جو تھا، یہ جو تھوک لگا کے صفحے بدل رہا تھا، یہ آپ نے ہمارے اوپر بٹھایا ہے. یہ قوم کی قیادت کرے گا. انڈیا کے علاوہ آپ کو پاور پلانٹ نہیں ملتے مریم بی بی. آج جو ہیں وہ آسمان سے اترے ہیں کہ انہیں سارا کاروبار انہوں نے کرنا ہے، پاور پلانٹ انہوں نے لگانے ہیں، جناب والا پراپرٹی کا کام انہوں نے کرنا ہے. مطلب یہ شریف جو خاندان ہے یا جو اس کے ساتھ متعلقہ لوگ ہیں، انہوں نے ملک کے تمام کاروباروں کا ٹھیکہ لے لیا ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں اس ملک کے کہ وہ کاروبار کر سکیں. سیلاب زدگان کی مدد فرمائے، کیونکہ یہ لوگ تو مدد کرنے والے نہیں ہیں. نہ یہ اسٹیبلشمنٹ مدد کرے گی، نہ یہ حکومت مدد کر سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو اپنی 6000 سی سی گاڑیاں چاہیے، وہ انہوں نے منظور کروا لی ہیں، اور اس حکومت کو جو ہے وہ اپنے للے تللے چاہیے، پاور پلانٹ چاہیے. اور سندھ کے اندر 121 فلائٹس آئی ہیں سامان سے بھری ہوئی، وہ پتہ نہیں کدھر گئی ہیں. وہ گودام پتہ نہیں کتنے بڑے ہیں، ان لوگوں کے پیٹ کتنے بڑے ہیں کہ بھرتے ہی نہیں ہیں. سیلاب زدگان کی امداد بھی یہ کھا گئے ہیں. ایسے یہ بے حس اور بے شرم لوگ ہیں. اتنے بڑے ان کے پیٹ ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے زرداری کہ مجھ سے چلا نہیں جاتا، میں تو بیمار ہوں، میں ان کی مدد کے لیے نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کو